الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخاطبا عائشة رضي الله تعالى عنها: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے سامنے خیر کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اور شر کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. خیر کی ترغیب دینے والے عناصر بھی سامنے ہوتے ہیں اور برائی اور گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب اور محرکات اور عوامل اور عناصر بھی سامنے ہوتے ہیں. شیطان انسان کو گناہ کے راستے پر لے جاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. قرآن کہتا ہے کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس بہانے سے روکتا ہے اور تم کو بے حیائی اور گناہوں کا حکم دیتا ہے. ہمارا نفس امارہ، برائیوں کی طرف لے جانے والا نفس ہمیں ہر لمحہ غلط راستوں پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، جو فضا ہمارے سامنے ہے، وہ شر کا ماحول ہے، گناہوں کی فضا ہے، چاروں طرف معصیتوں کے مناظر ہیں. یہ ماحول بھی ہم پر اثر ڈالتا ہے، ہم کو گناہوں کے راستے پہ لے چلتا ہے. اس لیے انبیاء کرام کے علاوہ کوئی جماعت معصوم نہیں ہے، کوئی جماعت گناہوں سے معصوم نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد میں انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خطا نہ ہو، گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، قصور نہ ہو، غلطیاں نہ ہو، خامیاں اور کوتاہیاں نہ ہو. ہر انسان گناہوں کے راستے پہ کسی نہ کسی صورت کبھی نہ کبھی چل پڑتا ہے. ایسے ماحول میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کبھی تم سے گناہ ہو جائے، چاہے شیطان کے بہکاوے میں الجھ کر، چاہے نفس کے پھندے میں پھنس کر، چاہے ماحول اور غلط صحبتوں کے اثر سے متاثر ہو کر، جب بھی کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو خبردار اپنے گناہ پہ اڑ مت جانا، اپنے گناہ پہ ڈٹ مت جانا، اپنے گناہ پر جم مت جانا، اپنے گناہ کو ہلکا مت سمجھنا، اپنے گناہ کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر اگنور اور نظر انداز مت کرنا.
اپنے گناہ پر اصرار کرنے والے مت بننا، اپنے گناہوں پر خوش ہو جانے والے مت بننا، یہ دیکھ کر کہ میں نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو کوئی عذاب نہیں اتارا مگن مت ہو جانا، دھوکے میں مت آ جانا، فخر میں مبتلا مت ہو جانا، اطراحت کا شکار مت ہو جانا، بلکہ اپنے گناہوں پر اللہ کے دربار میں فوراً بلا تاخیر معافی کے طلبگار بن جانا۔ تم جس جنت کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہو وہ جنت اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے تیار کی ہے جو تقوی کے راستے پر چلیں، اور اگر کبھی ان سے گناہ ہو جائیں تو اڑنے اور جمنے کے بجائے فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنے والے بن جائیں۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ہم نے اپنی جنت ان بندوں کے لیے تیار کی ہے، ان ایمان والوں کے لیے، ان ایمان والیوں کے لیے کہ جب بھی ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، شریعت کے احکام کی نافرمانی کرنے والے بن جاتے ہیں، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کے لیے اللہ کے دربار میں معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے اور سچائی بھی یہی ہے کہ گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ جنتی بندے وہ ہیں جو گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں اور گناہوں پر جمتے نہیں ہیں اور گناہوں پر اصرار کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے اپنی جنت مقدر فرمائی۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اسے کیسے کیسے فریبوں میں لے جاتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو ان کا نفس انہیں یہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تم نے تو گناہ اس طرح کیا ہے کہ کسی نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، تمہارا گناہ تو کسی کی نگاہ میں آیا ہی نہیں، تمہارا گناہ بالکل چھپا ہوا رہا، کوئی آنکھ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکی، اس لیے تم کو تمہارے گناہوں پر کوئی سزا، کوئی وبال نہیں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے نفس کا یہ بہکاوا بالکل غلط ہے۔ ایمان والے کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ تمام مناظر تک پہنچتی ہے۔ آپ جلوت میں کوئی کام کریں، خلوت میں کوئی کام کریں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ اور جو کام بھی کرو اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکارڈ کرنے والے اس منظر کو، اس عمل کو، اس بول کو، اس حرکت کو، اس ادا کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم چھپ کر کوئی کام کریں اور کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو ہم سزا سے بچ جائیں گے، انسانوں کی نگاہوں سے تو اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، دنیا کے مصنوعی کیمروں کی زد میں آنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت میں کیچ ہونے سے اپنے کسی عمل کو ہم میں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسانوں کو جب وہ گناہ کر لیتے ہیں ان کا نفس یہ سجاتا ہے کہ تمہارا گناہ چھپا ہوا ہے، تم نے اپنا گناہ اس طرح کیا ہے کہ کوئی اس سے واقف نہیں ہو سکا، وہ کسی کی جانکاری اور کسی کی نالج میں نہیں آ سکا۔ انسان یہ سوچ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا گناہ بس میری نالج میں ہے، کسی اور کی نالج میں نہیں ہے، صرف میرے علم اور میری جانکاری میں ہے، کسی اور کے علم اور کسی اور کی جانکاری میں نہیں ہے۔ یہ بھی نفس کا بہلاوا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم علم کامل ہے۔ ہم قرآن میں یہ آیت پڑھتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور سینوں میں جو جذبات، جو خیالات، جو ارادے، جو نیتیں چھپی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے بھی کچھ ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور بالکل اکیلے میں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، جب گناہ کرتے وقت ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ جتنے گناہ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ تنہائیوں ہی میں ہوتے ہیں۔ آدمی بند کمرے میں اپنے بستر پہ یا تنہائی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں نہ جانے کتنے حرام مناظر دیکھتی ہیں، اس کے کان نہ جانے کتنے غلط بول سنتے ہیں، اس کے دماغ میں نہ جانے کیسی حرام اور ناجائز سوچیں اور خیالات جنم لیتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ اب بسا اوقات انسان کا نفس اسے یہ سجھاتا ہے کہ تم تو بالکل اکیلے ہو، تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، لہذا تمہارا گناہ بالکل چھپا ہوا ہے، کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ یہ نفس کا بہلاوا ہوتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نگاہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا ریکارڈ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی واقفیت کے دائرے میں ہو، دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ لہذا اپنے نفس کو یہ کہہ کر کے بہلانا کہ میں اکیلے تھا اور میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اور کوئی میری گناہ سے، میرے جرم سے واقف نہیں ہو سکا، یہ خامخواہ طرح کا اور فضول قسم کا بہلاوا ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا بے حیا اور ایسا ڈھیٹ اور ایسا دلیر بن جاتا ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ کے راستے پر چلتا ہے، اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، کسی کا میرے اوپر کوئی بس نہیں ہے، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی مجھ پر بین نہیں لگا سکتا، کوئی مجھ پر پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ جب انسان میں ڈھٹائی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، دلیری آتی ہے، جرأت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا نفس اس کو اس راستے پر لے چلتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے عاجز ہو اور مکھی اور مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہو، اور اللہ جب اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمائے گا اور اپنی پکڑ فرمائے گا تو تم مسل دیے جاؤ گے اور کچل دیے جاؤ گے اور دبا دیے جاؤ گے، اور نہ جانے کن کن شکلوں میں اللہ کا غضب تم کو نشانہ بنائے گا۔ پڑھیے قرآن کی وہ آیتیں جو اس موضوع کو کور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اخذہ اخذ علیم، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور علم سے مخفی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ عذاب دینے پر آئے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا اور اس کی پکڑ کی طرح کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اس لیے خبردار، یہ سمجھنا کہ میرا کون کیا بگاڑ لے گا اور میں آزاد ہوں، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ علماء نے لکھا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والوں نے، کہ یہ بات حقیقت میں ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا علم ہمیں اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ ہم جب بھی اکیلے ہوتے ہیں تو بظاہر اکیلے ہوتے ہیں، حقیقت میں اکیلے نہیں ہوتے۔ اللہ کا ریکارڈ رکھنے والے اللہ کی طرف سے مأمور فرشتے ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ہمارے لیے دلیر ہو جانے کا اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی زد میں ہیں، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، بچتے رہنا ہے، سنبھل کر قدم اٹھانا ہے، پھونک پھونک کر زندگی گزارنی ہے۔
اس حقیقت کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اچھی طرح بسائیے کہ ہم جو اچھا یا برا عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ادا، ہمارے ہر عمل، ہمارے ہر بول پہ گواہوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سب سے پہلا گواہ کرامن کاتبین ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر نگہبانی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے معزز فرشتے ہیں، تمہارے ہر عمل کا ریکارڈ لکھنے والے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو ان فرشتوں کے علم میں آتا ہے، تم ان سے چھپ کر نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے پہلے گواہ ہیں کرامن کاتبین۔ اور دوسرا گواہ ہے نامہ اعمال، وہ رجسٹر جو تیار ہو رہا ہے جس میں ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے ہمارے تمام اعمال کا، ہمارے تمام بولوں کا، ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں پرورش پانے والے تمام خیالات کا پورا ریکارڈ، سچا ریکارڈ الف سے لے کر یا تک موجود ہے۔ اور ابھی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب آنکھیں بند ہوں گی اور سور میں پھونک ماری جائے گی اور میدان محشر میں ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور ہم میں سے ہر ایک کو اعمال نامہ ملے گا، ایمان والوں کو، نیکوں کو داہنے ہاتھ میں اور بروں کو اور بے ایمانوں کو اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں۔ اور جب ہم وہ اعمال نامہ، وہ کاپی، وہ رجسٹر، وہ دفتر، وہ دیوان کھولیں گے، ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا اور جنہوں نے جرم کیے ہوں گے دھرتی پہ، اللہ کی زمین پر، وہ اپنے ہر عمل کو لکھا ہوا پائیں گے اور ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ وہ حیرت کے مارے کہہ پڑیں گے یہ کیسا رجسٹر ہے، ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی بڑے سے بڑا عمل ایسا بچا ہی نہیں جو اس میں ریکارڈ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے رجسٹر میں لکھا ہوا موجود پاؤ گے، سزا مل کر رہے گی۔ اللہ کے دربار میں ظلم نہیں ہوگا، انصاف اور عدل ہوگا۔ یہ ہے دوسرا گواہ نامہ اعمال جو تیار ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا بولو تو تول کر بولو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو بول نکلتے ہیں نگہبان فرشتہ لکھنے اور ریکارڈ اور درج کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور تیسرا گواہ ہے یہ زمین، ہم اس زمین پر جو گناہ کر رہے ہیں زمین ریکارڈ کر رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے روز زمین کو حکم ہوگا اور زمین اگل دے گی اور بتا دے گی کہ اس نے میرے اس حصے پر یہ گناہ کیا اور اس نے میرے اس حصے پر یہ گناہ کیا، کوئی کہیں بچ کر بھاگ نہیں سکے گا، یہ زمین گواہ بنے گی۔ اور چوتھا گواہ ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ ہم اپنی زبان سے انکار بھی کر دیں اپنے گناہوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھوں کو حکم ہوگا، پیروں کو حکم ہوگا، اعضاء کو حکم ہوگا، چمڑے اور کھال اور جلد اور چرم کو حکم ہوگا اور ہمارے چمڑے بولیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، اعضاء بولیں گے، کھالیں بولیں گی، جسم بولے گا۔ تو ہم جو عمل بھی اچھا یا برا کر رہے ہیں فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں۔ اعمال نامہ جس رجسٹر میں درج ہو رہا ہے جسے اعمال نامہ کہا جاتا ہے وہ بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، دھرتی بھی گواہ ہے،
اور ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہ ہیں، اور ہم ان گواہوں کی گواہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا کے گواہوں کو تو خرید بھی لیا جاتا ہے، دنیا کے گواہوں کو تو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، ان کے بیانات کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسے گواہ ہیں جو بالکل سچے اور امانت دار گواہ ہیں، ان کو نہ خریدا جا سکے گا، نہ دبایا جا سکے گا، نہ بدلا جا سکے گا، اور جو کچھ کیا دھرا ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور پھر اللہ کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اس لیے ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ کبھی غفلت میں مبتلا نہ ہوں، اور کبھی دلیر نہ ہو جائیں، اور ڈھیٹ نہ بن جائیں، گناہوں سے بچنے کا آخری حد تک اہتمام کریں، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے اور نفس کے تقاضوں کے تحت کوئی نافرمانی ہو جائے تو اس پر اڑ نہ جائیں، اللہ کے دربار میں فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی فکر کریں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، رمضان کے بعد ہمارا بنیادی کرنے کا کام یہی ہے، اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو پچھلی عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور اگلی عبادتیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔